अस्सलाम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियां या बजट के हवाले से उठने वाले तूफ़ान को दबाने के लिए एक नई हिकमत अमली बल्कि पुरानी हिकमत अमली पर दोबारा अमल पेरा है। एक बार फिर सिंध की हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ने लड़ाई छेड़ दी है। हर दूसरे दिन वफाकी वज़रा कराची जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ कहते हैं वो ये कर जनाब कि सिंध को पैसा नहीं देना, यानी सिंध हुकूमत को, ज़ाहिर है उनका मतलब हुकूमत ही होता है, लेकिन हुकूमत के पीछे बुनियादी तौर पर तो एक सूबे का हिस्सा है ना। सूबे के जो अलोकेशंस हैं NFC की हों या फिर तरक्याती बजट में जो सूबे का हिस्सा हो तो वो नहीं देना। असल बात उसके पीछे ये होती है। फवाद चौधरी साहब आज फिर गए हैं कराची और ये ज़िम्मेदारी फवाद चौधरी साहब पहले दिन से 2019-18 से उन्होंने आगाज़ किया था जब वज़ीर इत्तलात थे। फिर 2019 को भी वो गए थे कराची और तब आपको याद होगा कि ताज़ा गवर्नर राज लगाने का शौक़ चढ़ा हुआ था इमरान खान साहब को और कोशिश की गई। और फिर वो फ़रोग़ नसीम जिसके बाद उनकी जो कोशिशों और काविशों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि यार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों को तो मैं समझता था कि ये कोई अच्छे इंसान नहीं होते, ये तो नफीस इंसान होते हैं। ये वही इंसान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले थे जिनके मुतालिक आपको याद होगा कि इमरान खान साहब लंदन चले गए थे, लंदन में मुकदमात किए थे अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दीगर कायदीन पर। तो लेकिन जब वो उनकी मुखालिफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो आइन में से कोई गुंजाइश निकाल रहे थे कि जनाब वफाक मुदाखलत कर सकता है, वफाक बराह रास्त सूबे को चला सकता है, तो जब फ़रोग़ नसीम ने वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा की तरह कोई आइन के अंदर से कबूतर निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि आइन के अंदर से आर्टिकल नहीं निकल रहे होते 18वीं तरमीम के बाद और उससे पहले भी कि अगर मार्शल लॉ लग जाए तो फिर मार्शल लॉ तो गैर आइनी होता है। मगर शरीफुद्दीन पीरज़ादा वो कबूतर निकालते थे जादू से, वो जादू की टोपी से जैसे कबूतर निकालते हैं मदारी, तो इस तरह शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब किया करते थे। और फिर वो आमरीतों को अदालतों से दिलवाया करते थे क्या होता है लेजिटिमेसी, अहकामात जारी करवाया करते थे। अदालतें उनको तस्लीम कर लिया करती थी कि जनाब ये तो फिर पहला हक़ ही इनका है, आकर ये आइन तोड़ें, मार्शल लॉ लगाएँ, बुनियादी इंसानी हुकूक सारे के सारे पामाल कर दें, जो चाहे मर्ज़ी कर दें। तो वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा किया करते थे। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती ऐसी, लेकिन वो किया करते थे। अब वही काम फ़रोग़ नसीम साहब जो है उन्होंने करने की कोशिश की थी जब 2019 में, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था, क्योंकि वज़ीर हैं, कानून के वज़ीर हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हैं सेनेटर और PTI के कोटा पर यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कोटा पर नहीं है। मुत्तहदा वालों ने कहा था कि नहीं फ़रोग़ नसीम का तो हमारे साथ हमारे सेनेटर ज़रूर हैं, मगर फ़रोग़ नसीम साहब को इमरान खान साहब ने अपने कोटे में से PTI के कोटे में से वजारत दी है। हमारी जो वजारतें हमें देने का वादा किया गया था वो इससे अलग हैं। तो ज़ाहिर है उसके पीछे असल तो चीज़ यही थी कि भाई वो जादूगर है, वो आइन के आर्टिकल्स को दबाकर वहाँ से कबूतर निकालते हैं, जादूगर हैं कबूतर निकालते हैं। तो उन्होंने वो कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हुई और फिर हर दूसरे तीसरे माह हलीम आदिल शेख हो गए, फिरदौस शमीम नकवी साहब हो गए, PTI की बाकी जो लीडरशिप है वो उठकर कहती जनाब सिंध में करप्शन है और सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। करप्शन इससे इनकार नहीं है, होगी, ऑडिट रिपोर्ट्स आती रहती हैं और अदालतों में मुकदमात भी चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि इन दिनों अदालतों का फोकस सिंध पर ज़्यादा है, होना चाहिए। इससे हमें खुशी होती है कि यार कम से कम गवर्नेंस बेहतर होती है अगर अदालतें चेक रखती हैं और अदालतें देखती हैं, इदारे नैब हो गया, FIA हो गया, दीगर इदारे अगर कोई छानबीन करते, छान पटक करते, तो उससे ज़ाहिर है अगर कहीं कोई करप्शन हो रही है, की जा रही है, करवाई जा रही है, पैसा लांचों के ज़रिए बाहर भेजा जा रहा है, तो फिर वो पकड़ा जाएगा। अभी तक कुछ पकड़ा नहीं गया, लेकिन फिर वही बात शुरू हो गई है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब सिंध का सारा पैसा जो है दुबई पर लगता है, तो लिहाजा हमने इनको पैसा नहीं देना। अब सवाल ये है कि क्या ये बात आइनी है? क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सूबे का जो हक़ है, सूबे का जो हिस्सा है, अब हुकूमत तो आइनी है, वफाक में भी आइनी हुकूमत है, सूबे में भी आइनी हुकूमत है और आइन के अंदर एक बंदोबस्त है, तो क्या सिर्फ ये कह देना कि भाई सूबाई हुकूमत जो है वो करप्ट है, तो वो दयानतदार नहीं है, तो लिहाजा उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, सूबे का हिस्सा नहीं दिया जाएगा सूबे को,
بنیادی طور پر یہ لڑائی چھیڑنا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، حکومت کر نہیں سکتی، کیونکہ آئین نے ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ مگر فواد چودھری صاحب کچھ دن پہلے بھی گئے تھے کراچی، اب بھی گئے ہیں کراچی، وفاقی وزراء کا جانا، لاہور میں آنا، کوئٹہ جانا، پشاور جانا، پاکستان ایک وفاق ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ آنا ان کا رائٹ ہے، مگر وہاں پر آ کر جو جس طرح کی بیان بازی کی جاتی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کوئی لڑائی چھیڑنا چاہتی ہے، کوئی جھگڑا چھیڑنا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے جب صوبے کے اور وفاق کی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا نقصان تو ظاہر ہے ملک کو ہوتا ہے، لیکن زیادہ بدنامی تو ظاہر ہے صوبائی وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ صوبہ تو پھر سینہ تان کے مراد علی شاہ صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کر دی تھی کہ ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، اور پھر جہاں جہاں سے سوال اٹھائے گئے تھے صوبائی حکومت کی گورننس پر، کہا گیا تھا کہ جناب یہاں پر تو گورننس ہے ہی نہیں، حکومت ہے ہی نہیں، اور پھر انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی یہ میں نے کیا ہے، یہ وفاق نے کرنا تھا، یہ میں نے کیا ہے، تو اس پر انہوں نے 12 چیزیں سامنے رکھ دی تھیں۔ تو اب دوبارہ جانا فواد چودھری کا وہاں، اور وہاں جا کر یہی باتیں دہرانا، اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں 1-2 دن 3 دن پہلے، کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ ظاہر وفاقی حکومت نے کیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی ایک تصادم پیدا کرنے کی کوشش تھی، کچھ حقائق چھپانے کی کوشش تھی، اور وہ جو بجٹ کے اوپر بجٹ پاس کروانے کے لیے جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر میجورٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر گھر چلے جائیں گے، بجٹ پاس نہیں کروا سکیں گے، تو پھر انہوں نے کہا دکھانا تھا کسی کو کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر میرے پاس میجورٹی ہونے کے باوجود میں بجٹ کا سیشن نہیں چلنے دوں گا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا کہ قومی اسمبلی میں جاؤ اور شہباز شریف صاحب کو نہ بولنے دو، تو پھر وہ مداخلت ہوئی وہاں سے۔ تو اب نیا کٹا کھول رہے ہیں عمران خان صاحب، اور نیا کٹا کیا ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان جو تو میں چل رہی ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، اور ہر روز ایک نہ ایک وزیر جو ہے وہاں جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک سندھ حکومت کے متعلق جو ریمارکس دیا تھا کہ سندھ حکومت کے ریمارکس کے بعد تو اب مراد علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے، بات بنتی بھی یہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ بھائی صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور صوبے کو کینیڈا سے اور ادھر سے چلایا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے صوبائی حکومت کو یا تو عدالت میں جا کر اپنا مدعا رکھنا چاہیے، یا پھر استعفے دے کر گھر چلا جانا چاہیے۔ لیکن یہ تھا ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کچھ دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا دیوانی مقدمات میں ترمیم کے حوالے سے، جو ترمیم منظور کی تھی صوبائی اسمبلی نے، اس پر ایک فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس فیصلے میں کیا کہا گیا تھا کہ پنجاب کو غلام بنا دیا گیا ہے، پنجاب کو بنے بنائے قانون اسلام آباد سے آتے ہیں، ترمیمیں مسودے آتے ہیں، وہ اپنا دماغ استعمال کیے بغیر، پنجاب کا لا ڈپارٹمنٹ، پنجاب کی اسمبلی، پنجاب کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہاؤس، اپنا کوئی دماغ استعمال کیے بغیر اور کوئی پڑھے بغیر کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ منظور کر دیتے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو ترمیم کو جو کی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ والے فیصلے میں آبزرویشن تھی، فیصلے ظاہر ریمارکس جو کارروائی کے دوران ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ عدالت کے فیصلے کا جب تک حصہ نہیں بنتے تو عدالت کے ریمارکس ہوتے ہیں، اور وہ ریمارکس ایک ٹکر ہی ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹی وی پر وہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں سنا کرتے تھے ہم، کہ وہ دیکھتے تھے کہ عدالت میں فلاں صحافی آ گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ریمارکس دینا شروع کرتے تھے۔ جب وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 کے بعد والا، تو اس کے بعد وہ ریمارکس دینا شروع کرتے تھے، اور پھر وہ ٹی وی پر ٹکر چلنے شروع ہوتے تھے، تو اس کے بعد فیصلوں میں وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں۔ تو حکومت کے ساتھ جو ہونا ہوتا تھا وہ ہو چکا ہوتا تھا، فیصلوں میں ایسی چیز سامنے نہیں آتی تھی۔ اب ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے، ان کے سامنے کوئی چیزیں ہوں گی تو کی ہے، ظاہر ایسے تو چیف جسٹس صاحب بات نہیں کریں گے، مگر اصل چیز جو ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ تو فواد چودھری صاحب بالکل وہ سندھ کے متعلق، حکومت سندھ کے متعلق جو بات کر رہے ہیں اس بات میں وزن ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، فیصلہ نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تو کہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا ہے، پنجاب کو بنیگالہ سے چلایا جاتا ہے لاہور، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ عثمان بزدار صاحب تو کچھ کرنے کے، حکومت کرنے کے، مطلب حکومت چلانے کے، ان میں نہ اتنی اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، اور نہ ان کا انٹرسٹ ہے۔
وہ تو خود کہتے ہوتے ہیں گپ شپ میں کہ مجھے کیا ٹینشن لینی، میں کیوں ٹینشن لوں کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے اور اس کو میں کہوں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پناہ گاہ بنانی ہے، میں بناتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ والٹن ایئرپورٹ کو ختم کر کے یہاں پر ہم نے ٹاور کھڑے کرنے ہیں. میں نہیں پوچھتا کہ کس نے بنانے ہیں، میں پوچھ کے پاگل ہوں؟ میں پوچھوں اور مجھے میری حکومت چلی جائے؟ تو یہاں پر تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ پنجاب کو غلام بنایا گیا ہے. تو یہاں پر چپ ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ لڑائی کہیں اور کرنی ہے، سندھ میں کرنی ہے، سندھ حکومت کے ساتھ کرنی ہے. ظاہر ہے مخالف حکومت ہے، اور اس کے پیچھے اصل چیز وہی کہ تصادم ہو، ماحول خراب کیا جائے، اور ماحول خراب کر کے بجٹ کے جو اثرات ہیں لوگوں پر پڑتے ہیں وہ اس دھول میں چھپائے جائیں، اور پھر الیکشن کی تیاری. فواد چودھری صاحب نے آج یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلی حکومت بنائے گی سندھ میں. بالکل، پی ٹی آئی اگر سیاسی مقابلہ کر کے حکومت بناتی ہے تو سندھ میں تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ سندھ میں دوسری جو ہے متبادل پولیٹیکل فورس ہونی چاہیے. میں نے نواز شریف صاحب کو خود کہا تھا 2007 میں کہ آپ سندھ میں جا کر کیوں نہیں پولیٹکس کرتے، سندھ کو آپ نے اگنور کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ کو پنجاب میں ووٹ مل جاتا ہے اور آپ نے ایک صوبے کو چھوڑا ہوا ہے، وہاں پر کوئی متبادل نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہاں متبادل دیں لوگوں کو. تو پی ٹی آئی اگر اچھا متبادل کے طور پر بنتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو سر آنکھوں پر. مگر ظاہر ہے سندھ کے لوگ پی ٹی آئی کو جب وہ یہ بیانات دیں کہ جناب سندھ کو ہم حصہ نہیں دیں گے، یا پھر پانی کا ایشو، یہ سارے معاملات ہوں، اور پھر یہ کہیں کہ جناب سندھ کا سارا پیسہ چلا جاتا ہے لانچز کے ذریعے، تو وہ لانچیں بھی پتہ نہیں کہاں ہیں، پکڑی ہوں گی، پیسہ پکڑا ہوگا، وہ پیسہ پھر جمع بھی تو کروایا جائے قومی خزانے میں، وہ بھی نہیں ہے. لیکن بیانات ہیں، بیان بازی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے پھر پی ٹی آئی کو سندھ میں کی پاپولیرٹی جو ہے سندھ میں یوں بالکل زیرو ہو گئی ہے. پہلے تھوڑی بہت تھی، ختم ہو گئی. کراچی سے ووٹ لیتے تھے، وہاں سے پیپلز پارٹی جیتنا شروع ہو گئی ہے، یا کم از کم پی ٹی آئی وہاں پر بہت نیچے چلی گئی ہے. تو فواد چودھری صاحب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے وفاقی حکومت کو کہ کڑمس مچا کر، انتشار پیدا کر کے حکومت گرانے، اپنی حکومت گرانے یا جلدی گھر جانے کا خواب تو پورا کیا جا سکتا ہے. وفاق اور صوبوں کے درمیان لڑائی جو ہر ہائبرڈ رجیم اور ہر آمریت کا خاصہ ہوتی ہے وہ تو شروع کروائی جا سکتی ہے، مگر اگلی حکومت نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ لوگ ہیں، سیانے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.